جی سوال ہے کہ تراوی کی اجرت تو کہنا غلط ہے، تراوی میں جو حوصلہ افزائی کے لیے یا جو نذرانہ ملتا ہے اس میں مفتی ظفر ولی صاحب کا ایک بیان بڑا آج کل سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ حضرت نے کچھ کیٹیگری کی ہے کہ کم سے کم 1,00,000 ہو اور 60,000 ہو 30,000 ہو، اس طرح، اور بعض فتاوے ایسے ہیں کہ جن میں باقاعدہ حرمت کا ذکر ہے۔ تو صحیح بات کیا ہے؟ دیکھیے اس وقت ہم کسی فتوے کو کنڈم کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں اور نہ کسی پر مہر لگانے کے لیے، بلکہ ایک جو بات معاشرے میں چل رہی ہے اور جو روایتوں سے معلوم ہوتا ہے اس اعتبار سے ایک بات کہی جا رہی ہے کہ باقاعدہ اجرت کا معاملہ کرنا، خرید و فروخت کا معاملہ کرنا، ظاہر بات ہے کہ یہ تو حافظوں کے شایع نشان بھی نہیں ہے اور اس کو کوئی جائز نہیں کہتا۔ لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ اس نے تراویح سنائی اور نذرانے کے طور پر کچھ لوگ دے دیں اس کو، تو بعض لوگ اس کو بھی المعروف کالمشروط کے درجے میں رکھ کے ناجائز قرار دیتے ہیں۔ المعروف کالمشروط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم کو پہلے سے معلوم ہے کہ اتنا ملے گا، حالانکہ متعین نہیں کتنا ملے گا، تو اب اس اعتبار سے چونکہ وہ ہمیں معلوم ہے پہلے سے، لہذا وہ بھی گویا اسی کے قائم مقام، اجرت کے قائم مقام ہو جائے گا، تو اس لیے درست نہیں ہے۔ یا ہے کہ اجرت یہاں پر مجہول ہے، مجہول کا مطلب ہے کہ ہم کو معلوم نہیں ہے کہ 5,000 ملے گا، 10,000 ملے گا، 12,000 ملے گا، تو اب ایسی شکل میں درست نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اول تو یہ اجرت ہے نہیں جیسے کہ ہم نے کہا، دوسرے یہ کہ مفتی ظفر ولی صاحب نے جو باتیں کہی اور کئی کلپ ہیں، اس سے اصل میں ان کا جو منشا سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو ابھارا ہے کہ تم نے اتنی بے توقیری کر دی حفاظ کرام کی کہ اجرت کے ناجائز ہونے کے نام پر ان کے کرایہ تک دینا مصیبت ہو جاتی ہے۔ اچھا جہاں سعودیہ وغیرہ کی بات ہے وہاں تو ماشاءاللہ اتنا امامت ہی میں اتنا مل جاتا ہے کہ بہت زیادہ، وہ تو مہنگی گاڑیوں سے چلتے ہیں اور ان کی تو شان و شوکت الگ ہوتی ہے، لیکن ہندوستان اور یہ جو ملک ہیں ان میں صورتحال وہ نہیں ہے۔ تو اب اس میں مفتی ظفر ولی صاحب ہم جہاں تک سمجھتے ہیں ان کا منشا صرف عوام کو آمادہ کرنا اور ابھارنا ہے۔ وہ بڑے مفتی انداز کبھی کبھی تعبیر کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے اور ایسا ہوتا ہے، حدیثوں میں بھی اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر اگر زور دیتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سارے لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے، کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور کہیں پر ہے کہ لا يدخل الجنہ قطات، کہ چغل خور کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، بخیل کبھی نہیں داخل ہو سکتا۔ تو اگر اس طرح کی روایتیں پڑھو تو لگتا ہے کہ ہر آدمی جنت میں جائے گا، کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، اور جب اس طرح کی روایتیں پڑھو تو لگتا ہے کہ ہر آدمی جہنم میں پہنچ جائے گا، شاید ہی کوئی جنت میں پہنچے۔ تو یہ ایک انداز ہوتا ہے بلاغت کا کہ جب کسی چیز پر فوکس کیا جاتا ہے تو پورے طور پر اسی طرف فوکس کیا جاتا ہے تاکہ بیلنس باقی رہے۔ تو میرا خیال ہے کہ مفتی ظفر ولی صاحب کی جو بات ہے وہ جو حرمت کا فتویٰ دے رہے ہیں ناجائز حرام، اس کے مقابلے میں انہوں نے تھوڑی شدت اختیار کر لی، لیکن منشا حضرت کا بھی خرید و فروخت نہیں ہے، اگرچہ الفاظ ایسے آ گئے ہوں۔ منشا حضرت کا یہی ہے کہ کم سے کم حافظوں کی حوصلہ افزائی ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں مفتی سعید صاحب پالنپوری علیہ الرحمہ کی بات بہت معتدل ہے، حضرت نے بھی فرمایا، اور بلکہ ایک موقع پر تو حضرت نے خود بلا کر کے اپنے ہاتھ سے دیا اور یہی فرمایا کہ بھائی پہلے سے طے کرنا یہ سب چیزیں منع ہے، لیکن اگر کوئی آدمی خوشی سے نذرانہ دے دے تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن ہمارے وہ علماء جو اس کو بھی منع کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ المعروف کالمشروط کے دائرے میں، ظاہر بات ہے یہ کہ زیادتی کی بات ہے۔ اگر آپ اس طرح المعروف کالمشروط کریں گے تو بہت سے معاملات پھر ہمیں ناجائز قرار دینا پڑیں گے۔ اور رہا مسئلہ اجرت علی القرآن یا اجرت تراویح کا، تو ایسے بہت سے لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ صاحب حافظ و قرآن کے لیے تراویح میں پیسے لینے کی بالکل گنجائش نہیں ہے، کیونکہ بغیر پیسے والے بھی بہت سے تیار ہیں، اور ایک مسجد میں درجنوں لوگ ایسے ہیں جو پیسے کے بغیر بھی تیار ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی قرآن کے حفظ کی بقا کے لیے اس کی ضرورت ہے، جیسے تعلیم قرآن پر مدرسین مدرسے میں اجرت لیتے ہیں یا امامت پر اجرت لیتے ہیں، تو بعض لوگوں نے اس کو بھی اسی پر قیاس کیا کہ حفاظ کے بقا کے لیے ذریعہ۔ اس پر دوسرا گروپ جواب دیتا ہے کہ صاحب بہت سے حافظ ایسے آپ کو مل جائیں گے جو مسجدوں میں بغیر اجرت کے پڑھانے کو تیار ہیں۔ تو یہ دلیل بہت کچی قسم کی ہے، اس لیے کہ پھر تو اس طرح امامت کے لیے بھی بہت سے لوگ مل جائیں گے۔ ہم بہت دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ شہروں میں جو مسجدیں ہیں، بہت سی مسجدیں ایسی ہیں کہ ان میں بغیر پیسے کے بھی امام آپ کو مل جائیں گے، بلکہ اگر ان کو مزید پیسہ دینا پڑے تو کہہ دیں گے ہم سے پیسہ بھی لے لیجیے اور امامت بھی کروا لیجیے، کیونکہ ایک حلقہ بنتا ہے، ایک آدمی کا تعارف ہوتا ہے، بہت سے اس سے مفاد جڑے ہوتے ہیں۔ تو ایسے تو امامت بھی بغیر پیسے کے مل جائے گی، تو پھر امامت پر اجرت کی اجازت کیوں ہے؟
ہم بہت سی مسجد شہروں میں دکھا دیں گے کہ بغیر پیسے کی امامت کے لیے لوگ تیار ہیں، درجنوں لوگ تیار ہیں، تو وہاں آپ نے امامت کے پیسے کیوں دینے کے لیے آپ جواز قرار دے رہے ہیں؟ تو اس لیے اس کو بہت زیادہ شدت اس میں اختیار نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ حافظوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں ان کو مزید آمادہ کرنا چاہیے کہ مزید حوصلہ افزائی کریں. بہت سے لوگ ایسے بیچارے جو ان کے بچے ہوتے ہیں، پورا گھر ہوتا ہے باقاعدہ ان کا، اور وہ اپنے حفظ کے بقا کے لیے یہی ایک ذریعہ ہوتا ہے. تراویح کے علاوہ حفظ کی بقا کا بظاہر کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، تو حفظ کو باقی رکھنے کے لیے بیچارے تراویح بھی سناتے ہیں اور وہ دن بھر یاد بھی کرتے ہیں. اب آپ خود خیال کریں کہ اگر وہ دن بھر یاد کریں گے تو کام کاج کب کریں گے؟ اور پھر ان کی بھی عید ہے، ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی کپڑے ہیں، ان کے بھی گھریلو اخراجات ہیں. وہ بیچارہ جو پورے مہینے اس میں لگا رہے گا تو اپنے گھر کے اخراجات کیسے پورا کرے گا؟ ہم آ گئے لے کر کے لگے فتوے دینے کے، صاحب ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. تو اتنی شدت کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ان کے بھی گھریلو اخراجات ہیں. تو اگر اس طرح لوگوں کو آمادہ کر دیا جائے اور حوصلہ افزائی کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، چندے کی شکل اختیار کرنا یہ ایک تذلیل کی قسم ہے. یہ شکل نہ ہو کہ باقاعدہ حافظ کے نام پر چندہ ہو رہا ہے اور مسجد میں رومال چلایا جا رہا ہے اور باقاعدہ مائک سے اعلان ہو رہا ہے. وہ چیزیں جو غلط ہیں. تو اس اعتبار سے اب جو مفتی زرولی صاحب کا بیان ہے ہم اس کو اس پر محمول کرتے ہیں کہ وہ آمادہ کرنے کے لیے، ابھارنے کے لیے ہے لوگوں کو، اور تعبیر ممکن ہے الفاظ ان کے سخت ہو گئے ہوں لیکن منشا ان کا بھی وہی ہے. تو اس لیے ہمارے اپنے اعتبار سے جو دلائل، پورے دلائل کو جب اگر جمع کیا جائے تو اس اعتبار سے آج کل جو الحمدللہ جو چلن ہے حافظوں کے نذرانے کا، اس میں مزید اگر اضافہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. باقی یہ ناجائز اور حرام کا فتویٰ دینا یہ تشدد ہے. اور ہمارے جن اکابر نے بھی اس طرح کے فتاویٰ دی، ممکن ہے اس زمانے کی نوعیت کچھ اور رہی ہو، اور وہ اکابر بھی ایک طرف فتویٰ دے رہے ہیں اور دوسری طرف خود اپنے ہاتھوں سے وہ نذرانے دے رہے ہیں، حالانکہ وہاں پر بھی وہ ساری شرطیں موجود ہیں جس شرطوں کے مطابق وہ ناجائز ہونے کا فتوے دے رہے ہیں. وہ ہمارے بڑے بڑے اکابر جو انتقال بھی فرما گئے، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں کانپور میں، مفتی منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کانپور میں، یہ سب اپنے ہاتھوں سے دیتے تھے اور فتویٰ ناجائز کا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ راوی اگر اپنی مرویات کے خلاف عمل کرے تو اس کی روایت مجروح ہو جاتی ہے. یہاں ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ مفتی کا عمل حجت نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہرحال کوئی تو اتنے جب چوٹی کے اکابر ہیں اور ان کے فقہ پر بھی اور ان کے تقوی پر بھی ہمیں ناز ہے، فخر ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اتنا کچا کام تو نہیں کریں گے کہ ایک طرف فتویٰ بھی دے رہے ہیں دوسری طرف ان کا عمل خود یہ کہہ رہا ہے، تو پھر ہم متقی کہاں سے لائیں گے اور ایسے لوگوں کے فتوے پر ہم کیسے اعتماد کریں؟ تو اس لیے اس میں گنجائش پیدا کرنا چاہیے اور بہت زیادہ شدت یہ گویا روح تراویح یا یوں کہہ لیا جائے کہ جو حفاظ کی جو بھی حوصلہ افزائی ہو رہی اس کے خلاف ہے. اسی لیے معتدل جو شکل یہی ہے وہ یہی ہے کہ افراط تفریط سے بچ کر کے اگر حافظوں کو نذرانہ ملتا ہے اور پہلے سے اگر ذہن میں ہے بھی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دے بھی سکتے ہیں اور حافظ اس کو قبول بھی کر سکتا ہے.